بہت سارے آج کل کے جو جدید امراض میں سے ایک مرض ہے وہ ڈپریشن ہے. جدید امراض میں سے ایک مرض جو ہے وہ روح کا زخمی ہونا ہے. جدید امراض میں سے جو ایک مرض ہے وہ روح کا مضطرب ہونا ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہمیں بتائیے کہ ہاؤ آور ہیل آور سول, کس طریقے سے ہم اپنی روح کو ہیلنگ کریں, مرہم لگائیں, اسے پروسیس کر کے اسے صحت مندی کی طرف لے جائیں, کس طریقے سے ہم اپنی روح کی کاؤنسلنگ کریں, جس کے لیے لفظ کاؤنسلنگ جدید نفسیات کا لفظ ہے, ہیلنگ جدید نفسیات کا لفظ ہے. ہیلنگ ویسے اگر کہیں تو جو لوہا ہوتا ہے اس کو جو جوائنٹ لگایا جاتا ہے اسے بھی ہیلنگ کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہیلنگ کی دوسری معنی یہ ہے مرہم لگانا. مگر جدید نفسیات میں جب روح زخمی ہو چکی ہو, جب روح مضطرب ہو, جب روح کو آرام اور سکون نہ ملتا ہو, تو نفسیات میں کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ اپنی روح کو ہیل کیسے کرنا ہے, اپنی روح کو آرام دہ کیسے کرنا ہے, اپنی روح کو پرسکون کیسے بنانا ہے. جدید نفسیات میں بھی جائیے, اور خداوند متعال نے پہلے ہی بتا دیا اگر اپنی روح کو تسکین دینا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت. اور یہ یاد رکھیے ایک انسان پوری دنیا میں فاتح ہو جائے, اور اگر اس کے قریبی رشتہ دار جو وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو رحم میں آتے ہیں, جن کے لیے کہتے ہیں صلہ رحم, وہ افراد اگر یہ ان افراد کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, بھلی دنیا کو فتح کر لے, یہ اندر سے فاتح ہو ہی نہیں سکتا. یہ اندر سے فاتح تب ہوگا. توجہ ہے آپ حضرات, اگر یہ والے افراد یہاں آ جائیں تو میرے لیے اور آسانی ہو. درود پڑھیے محمد والے. جی معاف کیجیے گا زیادہ دیر, بڑی مہربانی. باوازِ بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کی بات. یعنی اگر روح زخمی ہو جائے, کہا سب سے زیادہ جو روح متاثر ہوتی ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ناروا سلوک پر ہوتی ہے. اور نہ صرف اتنا بلکہ پوری دنیا اسے قبول کر لے, اور اگر اپنے قریبی ترین رشتہ دار قبول نہ کرے تو اسے آرام اور سکون نہیں ملتا. اسے اگر قریبی رشتہ دار اپریسیشن نہ کریں, داد نہ دیں, تحسین نہ کریں, تو وہ سکون نہیں پاتا. اور اسی طریقے سے اگر اپنے قریبی ترین افراد کو وہ دوست نہیں بناتا, بھلی بہار کتنا ہی قداور شخصیت کیوں نہ بن جائے, وہ اتنی روحانی طور پر پرسکون زندگی نہیں بن سکتی. جدید نفسیات یہ کہتی ہے, آپ چلے جائیں سائیکولوجسٹ کے پاس, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو ہیلنگ ملے, آپ کی روح کو سکون ملے, آپ کی روح کو آسائش ملے, تو سب سے پہلے اپنے والدین کے قریب جائیں, اپنے والدین کے ساتھ قرب اختیار کیجئے. اور اگر آپ دیکھیں تو حقوق کے مراحل ہیں. پہلا حق حق اللہ ہے, اللہ کا حق. حقوق الناس میں جو پہلے مرحلے میں اللہ نے اپنے بعد جن کا حق رکھا وہ والدین کا رکھا ہے. حالانکہ یہاں پر انبیاء کا بھی حکم آ سکتا تھا, یہاں پر ائمہ کا بھی حکم آ سکتا تھا, بلکہ اللہ نے یہ کہا جب تک تمہاری توحید کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی تب تک تم انبیاء کا حق ادا درست نہیں کر سکتے. پروردگار یہ توحید کی عمارت مضبوط کیسے ہوگی, یہ توحید کے ستون محکم کیسے ہوں گے؟ کہا توحید کے ستون محکم تب ہوں گے جب تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی توحید اسی کی مضبوط ہے. اور عجیب بات ہے, پروردگار عالم نے کہا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. یعنی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس کی توحید مضبوط ہے تو یہ دیکھو یہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے. اگر اس کا معیار والدین کے ساتھ اچھا ہے, اگر اس کا سلوک والدین کے ساتھ اچھا ہے, اگر اس کا برتاؤ والدین کے ساتھ اچھا ہے, تو یقین جانو کہ اس کی توحید محکم اور مضبوط ہے. امام محمد باقر علیہ السلام مولا نے ایک سوال اٹھایا اور کسی نے کیا بھی, مولا کیسے معلوم ہو کہ پروردگار ہم سے راضی ہے؟ تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہیں کہ نہیں. اگر تمہارے والدین راضی ہیں تو تم یقین جان لو اللہ تم سے راضی ہے.
اور لوح محفوظ میں جو سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا مطلب لکھا گیا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا مطلب لکھا گیا وہ یہ تھا، میں اس سے راضی ہوں جس سے اس کے والدین راضی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے، اگر کوئی شخص تمام انبیاء کے اعمال لا کر میرے پاس آئے، تمام انبیاء کے اعمال، اور کہے کہ پروردگار تمام انبیاء کے اعمال میرے نامہ اعمال میں ہیں، میں تب تک اس کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی کر کے نہ آئے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر علماء کرام نے کہا تمام انبیاء کے اعمال، کہاں تمام انبیاء کے اعمال؟ آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور رؤوفت کا آئینہ کون ہے؟ والدین۔ جو لطیف ترین دل ہے وہ والدین کا ہے، جو رحیم ترین دل ہے وہ والدین کا ہے، جو کریم ترین ذوات ہیں وہ والدین ہیں۔ کہا یہ کتنا بدبخت ہے، اس کے رویے میں کتنی سختی ہے، جو والدین جیسے دلوں کو راضی نہ کر سکا، جو والدین جیسے رؤوف دل کو راضی نہ کر سکا، وہ اللہ کو کیسے